वेलकम बैक टू द शो। जो बात हो रही थी मिडल ईस्ट और अमेरिका की पॉलिसी और उसके बाद पाकिस्तान के हवाले से, इसी से रेलेवेंट एक क्वेश्चन अली कराची से जानना चाह रहे हैं। सर सब मशरक़ वस्ता में और कुछ अरब कंट्रीज या फिर कह लें कि मुसलमान कंट्रीज में जैसे इसने न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश की, किसी के साइंसदान मारे गए तो किसी की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर हमला हो गया और किसी को हमले की धमकियां देकर कुछ न कुछ कह के किसी मुस्लिम कंट्री को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने दिया गया। पाकिस्तान के सामने भी यही सबसे बड़ा चैलेंज था। पाकिस्तान के कोई भी एक साइंटिस्ट जो है वो आज तक मारा नहीं गया या फिर पाकिस्तान की किसी भी एक भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमला नहीं हुआ, जबकि हमारे पड़ोस में हमारा इतना बड़ा दुश्मन है इंडिया और दूसरा हमारा दुश्मन इजराइल था। दोनों के होते हुए किसी एक भी पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट या फिर किसी न्यूक्लियर साइंसदान को नुकसान नहीं पहुंचा। इसका क्रेडिट किसको देंगे? आईएसआई को देंगे? पाकिस्तान का ऐसा कौन सा सिस्टम है जो इतना ज्यादा अपनी इन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की हिफाजत करता है, जो कि आज तक इसमें कोई भी लूप होल नहीं है? आप इसका कितना क्रेडिट देंगे पाकिस्तान की एजेंसीज और पाकिस्तान की जो भी ये लोग करते हैं इसकी हिफाजत? इनको पाकिस्तान किस तरह से प्रोटेक्ट करता है और किस तरह से बचाता है कि आज तक इसको कोई हाथ नहीं लगा सका? ये सियासत है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जिसकी वजह से आपको आज तक इसको हाथ नहीं लगाया गया। मगर ये नहीं कि कोशिश नहीं की गई, कोशिश सियासी तौर पे की गई है। मिलिटरीली कोई कोशिश नहीं की गई। मिलिटरीली कभी भी आपको थ्रेट नहीं थी। थ्रेट होती तो फिर आप कहते हैं ना किसने बचाया। देयर वाज नेवर अ मिलिट्री थ्रेट। अच्छा, अब आइए क्या सियासत क्या थी। सियासत ये थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था और लोग ये कहते हैं कि इसके लिए कुछ फंडिंग भी है, वो भी किसी मुस्लिम ममालिक से पैसे भी आए थे कि आप कैन स्टार्ट दिस प्रोग्राम। अच्छा, अब उस वक्त इसका एक सियासी लेट्स से सिग्नलिंग थी, वो थी इस्लामिक बॉम्ब। इस्लामिक दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स किसी के पास नहीं थे। क्रिश्चियंस के पास थे, ज्यूज के पास थे, कम्युनिस्ट्स के पास थे, न्यूट्रल वाले लोग जो थे इंडिया टाइप, उन्होंने भी शुरू कर दी थी अपने प्रोग्राम। तो एक इस्लामिक मुल्क में किसी में नहीं था। तो सिविलाइजेशंस के अंदर हिंदू सिविलाइजेशन ने भी ले लिया बम, ज्यूज ने ले लिया, क्रिश्चियंस ने ले लिया, कम्युनिस्ट एथियस्ट ने ले लिया। तो ये एक सोच थी कि एक इस्लामिक ब्लॉक भी बनना चाहिए। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, आपको याद होगा, आई थिंक 1974 में पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी इस्लामिक समिट की थी, जहां सब दुनिया के सब इस्लामिक लीडर्स को बुलाया था। तो अब बात यह है कि उस वक्त सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि तवज्जो और न्यूक्लियर डेवलपमेंट थी। अच्छा, अब हुआ ये कि प्रोग्राम तो शुरू कर दिया आपने, पीसफुल प्रोग्राम, मगर 1980s के अंदर इस प्रोग्राम को आपने थोड़ी इसमें फुर्ती आई जनरल ज़ियाउल हक के जमाने में। अच्छा, वो इसलिए क्योंकि जनरल साहब ने इसको प्रोटेक्ट किया और इसको खुफिया रखा और हमेशा यही कहा कि हम तो पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, हमारा तो इरादा ही नहीं है किसी किस्म का बम बनाने का। बिकॉज उन्होंने देखा था कि भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ कि अच्छा तुम इस्लामिक बम बनाना चाहते हो, अच्छा तुम इस्लामिक ब्लॉक बनाना चाहते हो। तो इस भुट्टो साहब फारग हो गए। और ज़ियाउल हक साहब, ये वही ज़ियाउल हक साहब है जो जब ये ब्रिगेडियर थे जॉर्डन के अंदर, हमारी एक कंटिजेंट फौज की गई हुई थी, जब वहां लड़ाई झगड़े शुरू हो गए बिटवीन द पैलेस्टीनियंस, PLO एंड सम अदर पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशंस, तो उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक साहब की जो कंटिजेंट थी उसको इस्तेमाल किया गया टू ड्राइव दी PLFP थे, पॉपुलर लिबरेशन फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन, उनको धकेला गया बैक इनटू आउट ऑफ पैलेस्टाइन एंड जॉर्डन। तो इसलिए जनरल ज़िया बिकेम एन अमेरिकन एलाई। अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका को सख्त जरूरत थी अगेंस्ट सोवियत यूनियन। आपने सारा कुछ अमेरिका को हवाले कर दिया। हमने कहा ठीक है, आइए आप रूस के साथ लड़ते हैं। इसलिए अमेरिका ने आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ तवज्जो नहीं दी। उन्हें पता था कि अगर यहाँ हमने पाकिस्तान को रोकने की कोशिश की तो पाकिस्तान सपोर्ट नहीं करेगा हमारा जो है फ्रंट जो हमने अमेरिका रूस के खिलाफ जो खोलना है। तो आपको 6-7 साल खुले मिल गए क्योंकि आपको उनको पता था आप बना रहे हैं, मगर उन्हें यह था कि यार अभी इतनी आसान नहीं है, बड़ी वक्त लगेगा इनको, अभी पहले हम रूस का कर ले, इनको ये बात छेड़ी तो शायद ये तावन ना करें। तो और ये बात चलती रही और इसका फिर नतीजा कब निकला, कब उन्होंने फैसला किया कि नहीं यार अब पाकिस्तान को रोकना है, वो उस वक्त निकला जबकि सोवियत यूनियन फारग हो गया फ्रॉम अफगानिस्तान और ज़ियाउल हक साहब उन्होंने सोचा कि अब ज़ियाउल हक की जरूरत नहीं है। और ज़ियाउल हक ही है जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है।
تو پھر آپ نے دیکھا ضیاء الحق صاحب فارغ ہو گئے. اچھا اب میں اس سے آگے کنسپریسی تھیریز کی طرف نہیں جاتا, اشارہ ہی کافی ہوتا ہے کہ وائی ضیاء الحق واز ناٹ نیڈیڈ اینی مور. دین دا فوکس کیم آن دا نیوکلیئر پروگرام. اور اس وقت سے لے کے, کیونکہ ضیاء الحق نے 1987 میں یہ کہہ دیا تھا, کیونکہ اس وقت انڈیا کے ساتھ ٹینشنز بڑی چڑھ رہی تھی, اور اس وقت ضیاء الحق نے یہ اعلان کیا کہ وی آر اے اسکرو ڈرائیورز ٹرن اوے فرام میکنگ دا بام. پہلی دفعہ پاکستان کے ایک لیڈر نے یہ تسلیم کیا کہ ہم نے تیار کر لیا, صرف 2-3 پیچ کسنے اور بم تیار ہو جائے گا. وہ انڈیا کو دھمکی دینے کے لیے تھا. اور اس وقت کسی وقت مشاہد حسین صاحب سے پوچھیے گا, پوری شاید بات نہ کریں, کہ کس طریقے سے پوری ایک سازش کے تحت کلدیپ نیر صاحب ہیں ایک جرنلسٹ انڈیا کے, ان کو دعوت دی گئی, وہ آئے, ان کو ملاقات کروائی گئی ڈاکٹر اے کیو خان کے ساتھ. ڈاکٹر اے کیو خان نے ان کو بتایا کہ یہ بنا لیا ہم نے, تاکہ ڈینائی بھی کر سکیں اور آفیشیل بھی نہ ہو. تو انہوں نے جا کے انڈیا کو بتایا کہ جی وہ تو کہہ دے رہے بم بنا لیں. اچھا ہاں, تو مطلب ہے کہ اس کے بعد جب یہ سب کچھ ہوا تو پھر 1990 میں جب محترمہ آئی تو اس وقت امریکہ نے محترمہ کے اوپر پریشر ڈالنا شروع کیا کہ جی اب آپ یہ نیوکلیئر پروگرام کو ختم کریں. اچھا, اس وقت جب یہ بات ہوئی تو اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے یہ سوچا کہ ارے یہ تو گڑبڑ ہو جائے گی, یہ محترمہ تو ان کے ہاتھ میں ہے. تو پھر محترمہ کی بھی چھٹی کرانی پڑی. تو محترمہ کی چھٹی کرا دی بیکاز محترمہ واز کلوز ٹو دی امریکنز. اچھا, نواز شریف صاحب آ گئے. تو نواز شریف صاحب تو ضیاء الحق صاحب کے اے ٹیم کے اوپننگ بیٹسمین تھے, تو اور اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب تھے. تو اس وقت پاکستان کے اندر 90 کی دہائی میں 1990 کی میں بات کر رہا ہوں, سپٹمبر 1990, تاریخ پڑھ لیجیے جا کے. پاکستان کے اندر امریکہ کے ایمبیسڈر تھے رابرٹ اوکلی جا رہے تھے, اور سپٹمبر کے اندر ان کی ٹرم ختم ہو رہی تھی. تو انہوں نے جاتے جاتے یہ کہا کہ اب ہم پاکستان کے ساتھ سارا بند کرنے لگے ہیں ایڈ, اور سارے جو آپ نے F-16 بھی کے لیے $650 بلین بھی ہمیں دیے ہیں وہ بھی نہیں ملیں گے آپ کو, اور ہم آپ کی ایڈ بھی بند کرنے لگے ہیں. کیوں آپ نیوکلیئر پروگرام اپنا بند کریں. یہ کیا کیا اور وہ چلے گئے. اور وہ چلے گئے. اس کے بعد اگلے 4 سال امریکہ نے پوری کوشش کی, آپ کے اوپر ہر قسم کے سینکشنز لگائے, ہر قسم کے امینڈمنٹس کیے اپنے قانون میں, اور آپ کو دبانے کی کوشش کی کہ ان کے اس وقت یہ کہتے تھے فریز رول بیک یور نیوکلیئر پروگرام. پہلے کہتے تھے کہ فریز کر دے. فریز کا مطلب یہ ہے بند کر دیں, انریچمنٹ کرنا. پھر کہتے تھے اپنے نیوکلیئر وار ہیڈ جو ہیں ان کے اوپر کیپ لگا دیں تاکہ وہ استعمال نہ ہو سکے. پھر کہتے ہیں رول بیک کریں کہ یہ جو کچھ بنایا ہے اس کو ختم کریں. کیپ فریز رول بیک یور پروگرام. یہ ان کے ایک کے بعد دوسرے ان کے لوگ آتے رہے یہاں اور پریشر ڈالتے رہے. پہلے نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے اوپر, پھر بے نظیر بھٹو صاحب کی دوسری گورنمنٹ کے اوپر, مگر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ڈٹی رہی اور انہوں نے کہا نو. اینڈ سو آئی تھنک دیٹ از ہاؤ اس وقت تک بنا لیا تھا ہم نے. تو جب بنا لیتے ہیں آپ تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. بنانے سے پہلے آپ کو روکا جا سکتا ہے, مگر جب یہ روکنے کا وقت تھا 1980s میں, اس وقت امریکہ کو آپ کی سخت ضرورت تھی. سو آپ نے you went ahead and you made this. So that is how the thing came to be. اس کے بعد خیر اب تو ہم نے ٹیسٹ بھی ہم نے نہیں کیا. جب انڈیا نے ٹیسٹ کیا تو پھر we were compelled to test. اس وقت بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنا پریشر تھا کہ آپ ٹیسٹ بھی نہ کریں. وہ کہتے تھے ہم آپ کو $4-5 بلین دیتے ہیں. بل کلنٹن نے نواز شریف صاحب کو کہا تھا, نواز شریف صاحب نے کہا نو, اب ہم نے ٹیسٹ کرنا ہی کرنا ہے. And so that is how we were able to retain our nuclear program. اور تب یہ مانیٹرنگ اور انسپیکشن بھی ایسی نہیں ہوتی ہوگی سیٹھی صاحب, سیف گارڈز ایسے نہیں ہوتے ہوں گے کہ پتہ چل سکے انریچمنٹ کس حد تک پہنچی, اسی لیے پاکستان اس قابل ہوا. جی بالکل ظاہر ہے نا. اس وقت تو وہ اگر کہتے ہیں ہم نے انسپیکشن کرنی ہے تو آپ نے کہنا تھا نو, اینڈ دین وی وڈ ناٹ ہیو کوآپریٹڈ ود دیم ان افغانستان. تو اس لیے البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم نے جو سیفٹی کے سسٹمز بنائے ہوئے ہیں, دیکھیے اس میں لاکس ہوتے ہیں, اس کے ہر قسم کے جو سسٹمز ہوتے ہیں اس میں سے ہم نے کافی امریکن سسٹمز لگائے ہوئے ہیں اپنی پروٹیکشن کے لیے. اور ہم نے اپنا نیوکلیئر پروگرام کو بھی مختلف جگہ پہ, اس کے مختلف حصے جو ہیں, پارٹس جو ہیں وہ الگ جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں. ڈیلیوری الگ ہے, انریچمنٹ الگ ہے, اینڈ سو آن. اوکے ٹھیک ہے. اب وار ہیڈ الگ ہے, ٹریگرز الگ ہیں. ٹھیک ہے, یہ سیفٹی کے ضروری ہیں. اب انگلینڈ سے عبداللہ وڑائچ. سیٹھی صاحب, پچھلے 100 سال میں دنیا بھر میں جتنے بھی تنازعات نے جنم لیا ہے, امریکہ بطور سپر پاور ان تمام تنازعات میں بالواسطہ یا بلا واسطہ
شامل رہا ہے۔ اب چین جو کہ سپر پاور بننا چاہتا ہے، اس کے خطے میں اور اس کی دہلیز پہ تنازعات جنم لے رہے ہیں، جن میں امریکہ اپنے الائز کی مدد کے لیے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، لیکن چین مسلسل امریکہ کا سامنا کرنے سے کترا رہا ہے۔ کیا چین کے یہ کتراؤ اور گریز کی پالیسی اس کو سپر پاور بننے کا جو خواب ہے اسے پورا کر سکتی ہے، یا پھر اسے ایک نہ ایک دن امریکہ کو کانفرنٹ کرنا ہی پڑے گا؟ دیکھیے، امریکہ جو ہے اس کی جو ہیجمنی ہے وہ ہتھیاروں کے اوپر اور وار کے اوپر ہے۔ چین بالکل وہ ہیجمونک ہے ہی نہیں، اس کا سارا فلسفہ جو ہے وہ اٹ از اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ ڈپینڈنسی ہوا ہے اکنامکس۔ اب وہ کامیاب ہو گیا ہے، اب وہ امریکہ کے ہاتھ نہیں آ سکتا۔ امریکہ اپنے فار ایور وارز میں پھنسا رہا، چین آہستہ آہستہ ڈیولپ کرتا رہا، اور اب سچویشن ایسی آ گئی ہے کہ چین کو روکا نہیں جا سکتا۔ صرف ایک طریقے سے روکا جا سکتا ہے، اور وہ یہی تھا تجارت۔ اب اسی لیے امریکہ نے ڈرامے، یہ سارا جو ٹیرفس کا جو ایشو ہے اس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتنا زور لگایا کہ مارکیٹس ڈینائی کی جائے چائنا کو، مگر آئی تھنک اٹس ٹو لیٹ فار دیٹ۔ چین پہنچ گیا وہاں، ابھی چین نے اپنا ہاتھ نہیں دکھایا آپ کو کہ ٹیکنالوجیکلی وہ کہاں تک پہنچ گیا۔ آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ چین کہاں پہنچ گیا ہے۔ میرے حساب سے چین has already overtaken in many significant ways American technology and technological advances، اور یہ اگلے 3-4 سال میں آپ دیکھیے گا کہ with the use of AI China will become the world power، اور امریکہ اس کو روک نہیں سکتا۔ اور کوئی میٹھے سے مرتا ہو تو اسے زہر دینے کی ضرورت نہیں ہے، چائنا کی ایسی پالیسی ہے امریکہ کے برعکس۔ سوال ہے سڈنی سے، خصوصاً ایک سوال شامل کریں گے بریک کے بعد۔ اب پاکستان کی پولیٹکس کی طرف آتا ہے یہ سوال ندیم خواجہ صاحب سڈنی سے۔ شارپ اینڈ سویٹ کوشچن، یہ پی ٹی آئی والے تمام نظام کو ری سیٹ کیوں نہیں کر دیتے بائی ریزائننگ فرام دا نیشنل اسمبلی؟ اس کے بارے میں ذرا کچھ فرما دیجیے۔ بیچارے کتنی دفعہ تو ریزائن کر چکے تھے، پھر واپس آ جاتے ہیں۔ دیکھیے، پلیٹ فارم تو رکھنا چاہیے نا۔ اب ریزائن کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ گھر چلے جائیں گے، وہ ہاں بائی الیکشن کر کے یہ اور مضبوط ہو جائیں گے۔ تو اس وقت تو جو موڈ ہے نا، اینٹی پی ٹی آئی موڈ، وہ یہ نہیں ہے جی کہ جمہوریت کا کوئی تقاضا ہے کہ جی وہ اسمبلی چلنی ہے، وہ جو اسمبلیاں چلا لیں گے وہ ایسے ہی چلاتے رہیں گے۔ دیکھیے، یہاں پاور کی گیم ہے، اٹ از ناٹ اباؤٹ انسٹیٹیوشنز اینی مور۔ اس لیے وہ ریزائن کر دیتے ہیں تو ریزائن کر دیں، گھر چلے جائیں گے۔ یاد ہو نا، ریزائن کر کے کوئی موومنٹ لانچ کرے، موومنٹ تو وہ ریزائن کیے بغیر بھی کر سکتے اگر کر سکتے تو اس لیے اٹ ڈزنٹ میٹر۔ کم از کم اسمبلی کے اندر رہیں گے تو لڑائی جھگڑے ہوتے رہیں گے، ایشوز کو کھڑا کیا جائے گا، اور کل کو اسمبلی کے اندر ہی کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے یہ اب وہ زمانے گئے کہ جی کرائسس کریٹ کر دیں بائی ریزائننگ فرام دی اسمبلیز۔ وہ خان صاحب نے کر کے دیکھ لیا تھا نا، پنجاب سے ریزائن کر کے چلے گئے تھے تو انہوں نے پنجاب کی گورنمنٹ پکڑ لی اینڈ سو آن۔ تو اس لیے آئی تھنک یہ ٹیکٹک از ناٹ ریلیونٹ اینی مور۔ ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کی پالیٹکس ڈسکس ہو رہی ہے کہ ان کو ریویو کرنا چاہیے، ریوزٹ کرنا چاہیے پالیسی کو، تو دبئی سے محمد کمال صدیقی صاحب سجیسٹ کیا کر رہے ہیں؟ If MQM can be without Altaf Hussain, then why not PTI without Imran Khan? Why not PTI without Imran Khan? Yes. MQM was an ethnic party based only in Karachi. PTI is a national party, number one. Number two, PTI کی کوئی فلسفی نہیں ہے، صرف عمران خان ہے۔ MQM کی تو مہاجر فلسفی تھی نا، کیونکہ وہ تو الطاف حسین نہ بھی ہو تو وہ فلسفہ تو رہتا ہے نا، مہاجر کی پروٹیکشن، کوٹا سسٹم، سندھیوں کے خلاف جابس اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو اس لیے وہ اور فینومینن تھا، اسی لیے جب اس کو فارغ کیا تو اتنا بڑا جھٹکا نہیں لگا جھٹکا، مگر ابھی بھی MQM جو ہے وہ MQM تو نہیں رہی نا جو کہ سارا کراچی کو سویپ کر جاتی۔ تو ایک اس قسم کے لیڈر کو ہٹانے کے ساتھ فرق تو بہت پڑتا ہے۔